وہ یہ کہ کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک ہی جگہ فرمایا میں اور میرے فرشتے یہ کرتے ہیں، کسی اور جگہ نہیں فرمایا، صرف ایک جگہ پورے 30 پارے میں، وہی سمندر، سبحان اللہ، اس میں ڈوب جائے۔ جب آپ سوچتے ہیں صرف اتنا میں نے دروشی پڑھنا، صرف آپ نے بھی سوچا ہے، ارادہ کیا اپنی رحمتوں کے سمندر کو، ابھی آپ نے ارادہ کیا، سبحان اللہ، ارادہ کیا، پڑھا نہیں آپ نے، نیت کی بس۔ جب آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یقین جانے اپنے دلوں کو نور محمد کی روشنی سے منور فرما۔ ہم دنیا میں فقط اس لیے ہیں، پھر یہاں آ کر بھی وہ مقصد نہ حل ہوا تو دنیا میں آنے کا فائدہ نہیں اور جانے کا فائدہ۔ بڑی جامعہ بات ہے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے 3 باتیں وہاں کی ہیں، میں، فرشتے اور مومن۔ آدم کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، مسلمان کی بات نہیں کی، ایمان والوں کی بات نہیں کی، وہاں الفاظ استعمال کیا مومن۔ مومن خاص لوگ ہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ آدم تو ہم سبھی ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم ہیں، لیکن مومن خاص لوگ ہیں، خاص۔ ہر آدمی مومن نہیں ہے، مت سمجھے ہم سے مومن۔ مومن کی تعریف کیا ہے؟ جس کا قلب غیر اللہ سے پاک ہو، اسے مومن کہتے ہیں۔ جس کے خیال میں غیر نہ ہو، اسے مومن کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں بیان فرمایا، اے ایمان والو، اے آدم کی اولاد، اے جن و انسان، ہر جگہ اللہ نے لہذا اس کا پیراگراف، اس کے ٹائٹل لہذا رکھا ہے، اے آدم کی اولاد، اے جن و انسان، اے ایمان والو۔ لیکن بہت کم جگہ اللہ نے فرمایا مومنوں، قرآن کو۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو یہاں آئے کسی اور کام کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، سمجھنے کے لیے وقت نہیں۔ یقین جانے میں ان کو دیکھتا ہوں نا، میں ان کے سامنے نہیں یہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ضرورت ہے۔ انہوں نے تلاش کی بات، اللہ کے محبوب نے کس چیز کو پسند کیا، انہوں نے بہت سکتا، ہم کیوں نہیں تلاش کرتے؟ اللہ کے محبوب کو کیا پسند ہے، انہیں پہننے میں کیا پسند تھا، کھانے میں کیا پسند تھا، ہماری فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری سوچ کوئی اور ہے، یہاں کچھ اور ہے ہمارے۔ ہم مومن کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو ابھی ایمان والے بھی نہیں ہیں۔ ایمان والے کون ہیں پتہ؟ ایمان والے وہ ہیں جن کا یقین کامل ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں سن رہا ہے۔ جس دن آپ کو یہ یقین ہو گیا، آپ کوئی ایسا کام کرے گی نہیں جو اس کے خلاف ہے۔ ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ تو اس وقت مانتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، ادھر ہاتھ اٹھا کر پھر اللہ کو سمجھتے ہیں ہمارے سن رہا ہے، ویسے نہیں ہم اللہ کو مانتے۔ ایمان والے اسے کہتے ہیں جس سے یقین کامل کو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ اتنی کچھ کرنے کا، رقص کا یا آستانوں کا، بلدان دین کا یہ مقصد ہے، ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات لے جائے کریم آقا کی، اسے پنا لے، کوئی بات بنے۔ صرف یہ مقصد ہے، یہ محفل سجانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف فقط یہ مقصد ہے۔ ہم فقط اس آقا کریم کو راضی کر لیں جس کی وجہ سے یہ کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات، موسم کائنات، حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت کے سمندر میں ڈوب جائے۔ کوشش کریں جب آپ اپنے بستر پہ آتے ہیں تو وضو کریں، اس وقت ٹائم ہوتا ہے، اپنے بستر پہ ہیں وضو کر لیں،
جتنے بجے بھی آپ نے سونا ہے، 2 بجے 3 بجے موبائل چلائیں، میں نہیں روک رہا، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں آپ کو کہہ رہا. انشاءاللہ میری بات پہ عمل کریں گے، ہر کام چھوڑ دیں گے. جب بستر پہ آپ ارادہ کر لیا سونے کا، وضو کرنا، تہنائی نہیں، لیٹ جائیں، کمبل لے لیں اوپر، 2 لے لیں، 3 لے لیں، جو مرضی کر لیں، بیٹھ جائیں، ٹیک لگا لیں بیڈ کے ساتھ، چند لمحے اپنے آپ کو دیں، اپنی ذات کو دے لیں. ابھی ہم دروش پڑھنے والے ہیں، بھیجنے والے نہیں ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، پڑھنا اور بھیجنا، یہ لمبی بات ہوگی. چند لمحے دیں، کم سے کم 3 دفعہ دروشی، کم سے کم، لیکن وہ خالصاً اپنی ذات کو وقت دے. اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہوگا. جتنے آپ سارا وقت خوشی کو دینے شروع کر دیں. یہ ہے رحمت کا سمندر. ہم اس کی اجازت کے بغیر تو بول نہیں سکتے. وہ التجا کر رہا ہے، خالد حسین خالد التجا کی، مجھے اپنی رحمت کے سمندر میں ڈوب جانا، یعنی میری روح کو، میرے جسم کو، میرے اس زبان کو طاقت بخش کے میں فقط تیرے محبوب کا ذکر کر سکوں. یہ ہے رحمت، اور کوئی رحمت نہیں ہے. اللہ کرے ہمیں ان باتوں کی سمجھ آئے. مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے. کیوں؟ آپ میرے امتی بھائی ہیں. میرا آپ کے ساتھ تعلق بڑا ہے، بہت تعلق ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا مجھے ان لوگوں سے محبت ہے. صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہم سے بھی کوئی اعلیٰ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا، تم سے بھی اعلیٰ ہوگا. صحابہ کرام کیش گوئی کرنے لگے. ہم نے دیکھا، وقت پایا، دیدار کی، رحمتیں لی. ہم سے بھی کوئی ہوگا؟ فرمایا ہوں گے. کون لوگ ہوں گے؟ جو دوسرے کو جانتے نہیں ہوں گے، قبیلہ ایک نہیں ہوگا، برادری ایک نہیں ہوگا. وہ بیٹھیں گے فقط اس لیے کہ میرا ذکر کریں. اس لیے میں کہتا ہوں جو محفل کراتا ہے ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی بھی ہے، بڑا برکت، بڑی رحمت والا وہ شخص، بڑی مہربانی ہے اللہ، وہ وسیلہ بنا ہمارے بیٹھنے کے لیے. جب ہمیں آقا کریم نے اتنا نواز دیا تو جو بانی محفل ہے، جو انتظام کرتا ہے، اس پہ کتنی مہربانی ہوگی، کتنا کرم ہوگا اس پہ. اس لیے بات یہ ہے آپ بڑے قیمتی ہو، لیکن آپ قیمتی بنتے نہیں. اپنا مل لگائیے، قیمت لگاؤ. اگر آپ کی قیمت آپ نے جاننی ہو نا تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو آپ کی قیمت کیا ہے. عیسیٰ سے پوچھو، آپ کو پھر پتہ چلے گا آپ کی قیمت کیا ہے، آپ کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کی ویلیو کیا ہے. اس سے پوچھیں، انبیاء سے پوچھیں. ہمیں خود نہیں پتا ہماری کیا ویلیو، لیکن قرآن اٹھائیں تو بتاتا ہے نا. قرآن تو بات کرتا ہے. تو بات یہ ہے آپ بڑے قیمتی ہو، بڑے قیمتی ہو. اپنا وقت مت ضائع. پرسوں رات 12 بجے بڑے پٹاخے بجے. بد نصیب ہے لوگ جنہوں نے پٹاخے بجائے، انہیں نہیں پتا ان کا 1 سال ضائع ہو گیا. رانا صاحب ضائع ہو گیا. آگے والا پھر ضائع کر رہا ہے. نفس کے چکر میں، شیطان کے چکر میں. جس دنیا داری میں ہم پڑھے ہیں نا، لوگ اصل میں بابا جی دنیا داری، حضرت صاحب دنیا داری، تمہیں یہ ہم کاری کے پیچھے چھپے ہوئے. دنیا داری کا مطلب پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا، مکر کرنا، فراڈ کرنا، یہ ہے دنیا داری. اس دنیا سے پناہ مانگی انبیاء کرام نے. تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم بات کیا کر رہے ہیں. حضرت صاحب بس دنیا داری کی مجبوری ہے، یعنی میں جھوٹ بولنا میری مجبوری ہے، مکر کرنا میری مجبوری ہے، بے ایمانی کرنا میری مجبوری ہے. تو میرے واسطے دعا کر دو. کیا بات ہے یار، کیا بات سمجھنے والی. اپنے آپ کو وقت دیں، اس رحمت کے سمندر میں ڈوب جائے. اور ایسی رحمت ہے یہ اپنی طرف جب انسان شروع ہوتا ہے نا، یہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اس میں ڈوبنے کا مزہ ہی اپنا ہے، اپنا ہی سرور ہے. یقین جانے ابھی مجھے خوشی ہوتی ہے جیسے بزرگوں کو دیکھ، اور بھی بزرگ کو میں دیکھتا ہوں، روز دیکھتا ہوں. فکر ہی نہیں ہے، تاش کھیلنے کی فکر ہے،
گالیاں نکالنے کی فکر ہے کہ میری آقا کریم کے ہم پہ رحمت ہے. ایسے نوجوان، ایسے بچے، ایسے نوجوان، ایسے بزرگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. یہ مثال ہے ہمارے لیے. ان بچوں کو میں دیکھتا ہوں میرا خون تازہ گرم ہو جاتا ہے ان بچوں کے نعت پڑھتے دیکھ. ان بزرگ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی رحمت یاد آتی ہے. سبحان اللہ. کرم ہے یہ رب، ہم پہ کرم ہے. فخر ہوتا ہے، ہمیں فخر ہے. یقین جانے مجھے فخر ہے اپنے آپ پر. کیوں میں سرکار کا امتی ہوں؟ کیوں نہ فخر کروں؟ میں کہتا ہوں آپ بھی جان لیں آپ کی قیمت کیا ہے. اتنی کم دام نہ اپنے لگائیں. یہ نفس کے آگے مت بکے، شیطان کے آگے مت بکے. اتنے کم داموں میں نہ بکو. میرے حضور کا امتی کم داموں میں بکنے والا نہیں ہے یار. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. کریم آقا کریمی لجپالی کے سکتے ہمیں سمجھ عطا فرمائے. کریم آقا اپنی کریم آل پاک کے سکتے ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میرے کریم آقا ہم نہ کھانا ہے ہماری نادانیوں کو معاف فرمائے. ہم نہ سمجھ ہیں ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس رحمت میں ڈوب جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو ہماری روحوں کو ذکر الہی و ذکر مصطفیٰ سے تار فرمائے. ہمارے دلوں کو نور محمد کی روشنی کو منور فرمائے. ہماری آنکھوں کو دیدار مصطفیٰ سے ٹھنڈک عطا فرمائے. اے میرے اللہ آج ہم ایک دوسرے کو گواہ بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے مولا گواہ رہنا ہم نے توبہ کی ہے تو اپنی کریمی کے سکتے ہمیں اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پہ کرم عطا فرمائے. مولا کریمہ جس طرح تو نے اپنے کریم آقا کے اس حسن کریمین کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہمیں بھی گناہوں سے محفوظ رکھا. اور عثمان غنی کی حیا کر سکتے ہماری آنکھوں میں حیا عطا فرمائے. حیا عطا فرمائے. مولا کریمہ حیا عطا فرمائے. مولا کریمہ اس محفل پہ تو نے کرم فرمائے رحمتیں فرمائی. ہمارے گھروں میں بھی کرم اور رحمتیں فرمائی. ہماری نیتوں بھی کرم اور رحمتیں فرمائی. مولا کریمہ اس ہاسپٹل پہ اپنی مہربانی عطا فرمائے. حسرت کی نگاہ سے محفوظ فرمائے. شیطان کی چالوں سے محفوظ فرمائے. مولا کریمہ اپنی رحمت والا معاملہ عطا فرمائے. ان کے دلوں میں جتنی نیک حاجات جتنی نیک تمنا انہیں پوری فرمائے. مولا کریمہ ہم سب کا آنا کو اس محفل میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. اس کے دوران کسی سے کوئی نادانی کو غلطی کوتاہی معاف فرمائے. تمام کو صحت کاملہ عطا فرمائے. تمام بے اولادوں کو اولاد نورین عطا فرمائے. مولا کریمہ اپنی کرم سے اپنی رحمت سے میرے والدین سمیت جن جن کے والدین بیمار انہیں صحت کلی عطا فرمائے. ہمیں اپنے والدین کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریمہ ہماری سوچوں کو بدل دے. ہمارے ارادوں کو بدل دے. ہماری نیتوں کو بدل دے. اپنا کرم عطا فرمائے. مولا علی مشکل کشا کے سکتی تمام مشکلیں آسان تمام رحمتیں عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آله وصحبه وآل بيته واتباعه وبارك وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.